پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے یہ اس سے میں ایک مائل سٹون سمجھتا ہوں۔ جہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ معاشی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں وزیر اعظم کی کوششوں کو نو ڈاؤٹ نہیں بھلایا جا سکتا اس چیز میں۔ دو بڑے ممالک کو یہ جو اس وقت ٹسل میں موجود ہیں انہیں جب اللہ کے بٹھائے گا اور بات چیت ہوگی تو ایک دائمی امن کے لیے راستہ نکلے گا۔ دیکھیں 28 تاریخ کو جب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک گلوبل انرجی کرائسس پیدا ہوا اور جس کے اثرات پاکستان تک بھی ہم نے دیکھے، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے یہ اس سے میں ایک مائل سٹون سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک سفارتی کامیابی حاصل کی ہے۔ دو کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے ایک فریجائل سا سیز فائر ہے، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ کہ اس فریجائل سیز فائر کو پاکستان جو اسلام آباد میں ایک مذاکرات ہونے جا رہے ہیں امریکہ اور ایران کے مابین، ایک مستقل اور دیر پا امن تلاش کیا جائے گا اس سیز فائر کے نتیجے میں۔ میں ہوپفل ہوں یہ دونوں ایران اور یو ایس اور یہ جو ٹرائکا ہے اسرائیل، ان تینوں کے لیے بالخصوص یہ اچھا ہے یہ مذاکرات ہوں، دنیا میں امن آئے، اور اسی کے ساتھ ہی جو دیگر ممالک اس سے سفر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ ایک دائمی امن قائم ہو سکے۔ لیکن جب سیٹرڈے کو پاکستان اسے ہوسٹ کرے گا، امریکہ اور ایران کو جب بٹھائے گا تو ظاہر ہے اس میں 10 نکاتی ایجنڈا دیا گیا ہے، اس پر بات چیت ہوگی۔ یہ پاکستان کے لیے تو کافی پر امید بھی ہونا بھی چاہیے، اور یہ ہے بھی کہ یہ جب ان دو بڑے ممالک کو یا یہ جو اس وقت ٹسل میں موجود ہیں انہیں جب اللہ کے بٹھائے گا اور بات چیت ہوگی تو ایک دائمی امن کے لیے راستہ نکلے گا۔ یہ بہت اچھا کردار ادا کیا پاکستان نے، خاص کر ہمسایہ داری کا کردار پہلے سب سے پہلے اس نے ادا کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بڑے ملک تھے جو ایران اور امریکہ منتظر تھے کہ ان کے بیچ میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کریں گے، اس میں پاکستان نے جس طریقے سے ایک تو ہمسایہ داری اور دوسرا ثالثی کا جو کردار ادا کیا، بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ پوری دنیا کو ایک عالمی جنگ سے اس نے بچا دیا۔ جہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ معاشی مستحکم ہونا وہ نہیں ہو سکتا، ایک طریقے سے مستحکم نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی جس طرح سے جنگ شروع تھی تو آپ دیکھ رہے تھے یہ ہمارے یہاں پر 500 تک پٹرول چلا گیا تھا، اور اشیاء خورد و نوش کی جتنی چیزیں تھیں وہ ساری بڑھ گئی تھیں، اسی طرح سے کرایوں میں اضافہ ہوا تھا۔ تو اس طرح سے اگر یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اس کے اثرات معاشی طور پہ لازمی ہیں، ہر اس پہ پڑیں گے، خاص کر پاکستان پہ تو لازمی پڑیں گے کیونکہ برادر ملک ہے اور ان کی آمد و رفت ہے، اور اشیاء خورد و نوش کی چیزیں جو ہے نا درآمد برآمد ہوتی رہتی ہیں یہاں سے۔ یہ بہت ایک اچھا قدم ہے کیونکہ ہمارا خود کا امن جو ہے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب پڑوس میں امن نہیں ہوگا تو ہمارے پاس بھی امن نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ یہ کردار پاکستان کو ملا کہ انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کر کے اس جنگ بندی کو جو ہے نا جنگ بندی کے اوپر دونوں ملکوں کو لے کے آئیں، اور یہ جو 2 ہفتوں کی جنگ بندی ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ یہ آگے بھی بڑھے اور یہ دیر پا امن قائم ہو سکے۔ دیکھیں وزیر اعظم کی کوششوں کو نو ڈاؤٹ نہیں بھلایا جا سکتا اس چیز میں، چاہے کچھ بھی کہا جائے، انہوں نے بہت اچھی کوششیں کی، اور ہمارے جو خارجی تعلقات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے جس طرح سے ملکوں کو راضی کیا اور بیٹھنے پہ راضی کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، اور ہمیشہ ہماری دعا ہے کہ آگے بھی پاکستان اسی طرح کردار ادا کرتا رہے اور پاکستان کو اسی طرح عزت ملتی رہے۔